مومنین تشریف رکھو۔ ہن تواڈے سامنے محقق دوران خطیب ولایت علی خوشبوئے علامہ فاضل علوی صاحب شہید مالک انہیں درجات بلند فرمائے عالی جناب قبلہ علامہ سجاد حسین علوی آپ گڑھ مہاراجہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے، اور اینا تو فوراً بعد علامہ عبدالرؤف حیدری آف کینیڈا او ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ اینا دی آمد کرو، جڑے مومنین باہر کھلوتے ہو تو آڈے کے التماس سے صفحہ آزاد تشریف لے ہو، اینا دی آمد کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، اونچا بول کے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بواز بلند صلوات علامہ سجاد حسین علوی صاحب۔ بسم اللہ۔ صلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، عبادت دی نیت نال بلند سر۔ بانی مجلس دے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا تو ٹر گئے، انہاں واسطے اور اپنے حاضرین جتنے موجود نے، حاضرین دے جتنے بھی بزرگ دنیا تو انتقال کر گئے انہاں واسطے، اور میرے انکل فاضل علوی شہید دے واسطے، انہاں دی تمام مرحومین مغفورین دی بلندی درجات واسطے بھی بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، اہل بیت دشمنات لعنت، برائے خوشنودی امام زمانہ پھر بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وسید صاحب لواء الحمد، وسید اصل ما فی الوجود والمقام المحمود، وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلى امیر المؤمنین وامام المتقین، وقاتل المشرکین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة صلوات بر محمد وآله سادات و غیر سادات اپنے خون دی تاثیر دکھاؤندیا ہویا امیر کائنات دے فضائل دی معراج کراؤنی ہے. اس مقام تے تواڈا مہمان کوئی عالمیت اور مولویت دا دعویٰ نہیں. میرے بزرگ میرے برا بیٹھن میں علی بادشاہ دے فضائل دا سبق سناؤنا ہے. تسی توجہ کر کے میرے سبق نو سننا ہے. اس مقام تے اگر دان نہ دے سکو گھر جا کے آکھڑا ضرور ہے فاضل علوی شہید دے پتیلے نے علی دی وکالت دا حق ادا کیتا ہے. تو ایڈے سامنے سلطان الانبیاء فخر دو عالم رحمت للعالمین باعث تخلیق کائنات پیغمبر اور نبی جس دے بارج ارشاد ربویت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول اس لئے تئی کلام نہیں کردا جدو تک میں آرڈر نہ دیواں. اللہ دے آرڈر تو بغیر نہ بولن والا رسول فرماندے نے. برادران اسلام دی کتاب ریاض النظرہ فی عشرہ مبشرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 مطبوعہ پاکستان اول ایڈیشن ورقے دا سجا پاسا 18ویں سطر. کون راوی کون ہے؟ ام المومنین بی بی عائشہ راوی ہے. آخر یہ جدو بھی علی میرے گھر موجود ہوئے ہو میرا بابا ابو بکر بھی آوے ہو. میرا بابا ابو بکر ہر کام چھڑ کے علی دا چہرہ تکڑ ہو جس لئے علی تو جاوے ہو. میں کہا بابا جی آندے میرے گھر چہرہ علی دا تک دیو. اس دی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر آخر اس کچھ خاموش ہو جا. انی سمیت رسول اللہ میں پاک رسول کو انا کننا نظر النظر الى وجہ علی بن ابی طالب عبادہ حیدر کرار دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آج دے اس دور دے وچ حسد و تعصب اتنا بھڑک چکا ہے کہ ساڈا بچہ گلی جو یا علی آکھے ساڈا عالم پاک گزرے تے دشمن آخ دن ساڈے کنا تے آواز ہوندی ہے شیعان دے غازی عباس بادشاہ عالم ساڈے گھر جاتی پہنڈ ہے. اتنا حسد و تعصب. تسی علی بادشاہ دا نا چاہے نبیان دے سلطان نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ میرے ویر علی دا نال ہے ختم قرآن دا ثواب. حیدری. لیکن جس مقام تے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں نبی فرمایا جیڑا ایک دفعہ نال ہے ختم قرآن دا ثواب. اصحاب رسول نے آکھے اسی اپنے کنہ نال سنے کہ علی ایک رکعت وچ گھوڑے دی پیر رکھے دوسری چ پہنچن تو پہلے علی ختم قرآن کر لیندے. جدو 6ویں لالے ولایت دا اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 صاحب کتاب شیخ کلینی علیہ الرحمہ اصول کافی ساڑے مذہب دی کتب اربع دا حصہ ہے. جیڑا ایدہ منکر ہوئے اس کتاب دا شیعہ ہی نہیں. انہاں اپنی کتابیں لکھے کہ 6ویں لالے ولایت دے سامنے ایک صحابین جا کے بیٹھا ہے جی میں استاد دے سامنے شگرد بیٹھ دے. اسے کہ مولا تواڈے نانے نے تواڈے دادے دے بارے فرمایا کہ
کہ جڑا میرے ویر علی دا نال ہے ختم قرآن دا ثواب ہے اصحاب رسول آخدن کہ جڑا اسی علی نو ڈٹھا ہے گھوڑے دی رکاب پیر رکھ دن دوسری چ پہنچن تو پہلے ختم قرآن ہو جاندہ ہے مولا کیا حق ہے رب کعبہ دی قسم شیوے لالے ولایت نے چہرے تے مسکراہٹ ہے دیکھ کر فرمایا اس مقام تے بات ختم نہیں ہوئی میں دسنا کہ میرے دادے علی دا نا لین دا ثواب کتنا ہے اس آکھا مولا کتنا ثواب ہے سرکار دیکھ کے فرمان من کالا یا علی جو مرتن واحدہ جڑا بندہ ایک دفعہ میرے دادے علی دا نا لوے فا ثوابہ کا ثواب ہے او دا ایسا ثواب ہے کیسا ثواب ہے ستتن عشرہ الفا قرات للقرآن 16,000 دفعہ ختم قرآن دا ثواب ہے جڑا ایک دفعہ میرے دادے علی دا نا لوے 16,000 دفعہ ختم قرآن دا ثواب اس نو ملتا ہے بندہ حیران ہو رہا ہے اس لئے امام دیکھ کے فرمان ان اللذی اختامہ او 16,000 دفعہ ختم قرآن دا ثواب اس بندے نو ملتا ہے جڑا میں جعفر صادق نے ختم کیتا ہے حیدری کیونکہ نمازی لوگ آج جڑی جنگ ہے نا وہ جنگ ہی ہے جڑا بندہ علی ولی اللہ در تشہد نماز دی بات کر دے فوراً ہی منکر اٹھ کے آخدہ نماز پڑھدا نہیں نماز پڑھدا نہیں کہ جے تو آڈا آڈر ہوئے میں اپنے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہوں معصوم نے فرمایا عقیدے دے اعتبار نال 4 قسم دے بندے ہوں دن یہ میرے موضوع تو ہٹ کے بات ہے لیکن تو آڈے عقیدے دے مطابق آخری معصوم نے فرمایا عقیدے دے اعتبار نال 4 قسم دے لوگ نے پہلی قسم جنہ دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے جنہ دا عمل بھی ٹھیک ہے وہ بندے ہے تو آڈے ذہن میں نو تو پتہ ہے میں تے علالان انہوں نے نہ لینا کہ جنہ دا عقیدہ ٹھیک جنہ دا عمل ٹھیک سلیمان ابو ذر مقداد کہ جنہ دا عمل بھی ٹھیک سی جنہ دا عقیدہ بھی ٹھیک سی سرکار نے فرمایا معصوم فرماؤں جنہ دا عمل اور عقیدہ ٹھیک ہے انہاں تے جانا جنت آلریڈی او تے گرنٹڈ جنتی نے تے سرکار دوسری قسم کیڑی سرکار نے فرمایا دوسری قسم ہوئے جنہ دا عقیدہ بھی غلط تے عمل بھی غلط او بھی آلریڈی جہنمی نے او بھی آلریڈی جہنمی نے تیسری قسم ہے کہ جنہ دا عمل اچھا ہے عقیدہ غلط ہے کیونکہ لاہور مدرسۃ الواعظین میں طالب علم رہا مدرسے پڑھتا رہا تے قریبی میو ہسپتال ہے تے گنگا رام بھی ہسپتال ہے جیڑا گنگا رام ہے وہ ہندو دے تے میو ہسپتال انگریز دے جتوں ہون ہزارہ نہیں بلکہ لکھاں لوگ شفا پا رہے ہیں عمل اچھا ہے عمل اچھا ہے بہت اچھا عمل لیکن انہاں لوگاں دا عقیدہ غلط سی معصوم فرمایا او جہنمی نے جنہ دا بانے جتنا اچھا عمل ہوئے اگر عقیدہ غلط ہے انہاں جہنم میں جانا رب کعبہ دی قسم میں اپنے بچپن دے ایک کوئی چیزاں میرا دوست آیا کوریا چوں تے دیوبند قبیلے دا بندہ سے تے جس لئے اس نے بات کرنی 12-14 سال بعد آیا تے میرے کو اگر جس لئے بھی ہونا ہے تو اس نے ولایت تے گفتگو کرنی علی بادشاہ دے فضائل تے عرفان تے معرفت تے میں اس نے پوچھا کہ اے تم گلہ سکول اچ پڑھیاں نہیں تو تے رہے ہیں غیر مسلمہ چے اے گلہ تے نو ملیاں کتھوں نے اس آکھا علوی میں گلہ تین دساں او جڑی تسی روایت آکھ دے نا او بکری 10 سپارے کھا گئی سی اے او 10 سپارے والیاں گلاں نے جڑیاں سینہ بسینہ آ رہی ہیں میں کہا کمال ہے تیرے عرفان دی تو میں مدرسے چسی اپنے بزرگاں تو سندا سی انہاں آکھنا ہے جڑیاں پڑھیاں پڑھائیاں نمازاں نے نا اے ساریاں ہی سانو ملنی ہیں اے روزے بھی سانو ملنے تے مدرسے چ
جڑا پرنسپل سی اس لیے بھی موجود ہے، کیونکہ آج دے مولوی دا پتہ نہیں کہ صبح دے ٹائم کچھ ہے تے پچھلے ٹائم کچھ ہے۔ میں انہوں کو پوچھ بیٹھا کہ قبلہ دسو کہ ساڑھے بزرگ آکھ دن کہ سانو تو پڑھیاں پڑھائیاں نمازاں مل جانیاں نے تو سانو پڑھن دی ضرورت ہی نہیں، تے ہونے دے بارے سے دسو کیا ایسی کوئی حقیقت ہے؟ انہوں نے آکھا بھی کیا بات، کوئی حقیقت نہیں، لیکن جدو میں آل قطرہ ایت اللہ سید مستنبت علیہ رحمہ دی کتاب پڑھی، انہوں نے معصوم تو نقل کیتا ہے، انہوں نے فرمایا معصوم فرمایا دشمن اہل بیت دے جتنے صالح عمل نے وہ محبان علی نو ملنے۔ تے عقیدے دی چوتھی بحث میں انہوں نے پوچھا قبلہ یہ 3 بحثاں تو ہو گئی ہیں کہ عقیدہ ٹھیک عمل ٹھیک، عقیدہ غلط عمل غلط، عمل صحیح عقیدہ غلط، ہن بحث ایک رہ گئی ہے کہ معصوم نے فرمایا عقیدے دے اعتبار نال چوتھی قسم ہے، ایک اس دے بارے کیا رائے ہے کہ معصوم فرماؤں جڑے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، میری اس بات نو سن کے تسی بے نمازی نہیں ہونا، عمل نہیں چھوڑنا، لیکن عقیدے دی بات کر رہے ہیں کہ معصوم تو پوچھا گیا مولا چوتھی قسم کیڑی ہے؟ معصوم نے فرمایا جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے عمل غلط ہے، جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے عمل غلط ہے، عقیدہ ٹھیک ہے عمل غلط ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ جو معصوم نے دیتا ہے اسی طرح اس کا عقیدہ ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، زکاة نہیں دیندہ، خمس نہیں دیندہ۔ میں کہا قبلہ اس سے بارے چ دسو ایک کس پاسے جانا ہے؟ ایک چوتھی قسم عقیدے دے اعتبار نال کس پاسے جانی ہے؟ اس لئے نوید اصغر شمسی، اس لئے ایرانی مجلس خبرگان جیڑی پاکستان مجتہد دی خبر دیندی ہے، وہ مولوی دیکھ کے اقدالوی بامے بندے دا جتنا مارا عمل ہوئے اگر اس دا عقیدہ علیہم ولی اللہ ہے اس جنت جانا ہے۔ حیدری اس واسطے جیڑا اس لئے ساڑی قوم نو نقصان ہو رہا ہے وہ عقیدے دی وجہ تو ہے کہ عقیدہ کمزور کر رہے ہیں، عقیدے دی کمزوری دی وجہ تو ساڑی قوم وچ بزدلی آ گئی، بزدل ہو گئے، اگے اچار نال روٹی کھا لیں دے سی تے سکون سی انہاں نوں، ہن مرغے کھا لیں تے سکون کوئی نہیں۔ اے علی بادشاہ نو چھوڑن دا نتیجہ تے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ موضوع میرے ذہن ہے ان نظر الہ وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، حیدر کرار دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن دے وچ اللہ نے ایک نبی دا ذکر کیتا ہے، نبی دے بارے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا کہ او نبی اللہ دی ادنا جئی مخلوق دی گل سن کے مسکرا پیا۔ اشارہ قرآن نے کیتا ہے، مفسرین نے معصوم تو سلطان الانبیاء تو نقل کر دیا ہویا روایت ہے، وہ نبی کیڑا ہے؟ سلیمان نبی ہے جیدہ 10.5 میل پورا تخت سی، 4000 کرسی، سارے کھان پین دا لنگر، وزیر مشیر ثابت تھے، وہ 10.5 میل دا جیڑا تخت سی جس لئے ارادہ نبی کردہ سی اس لئے اٹھ کے پرواز کر دینا شروع کر دینا سی۔ کہ جدو اس نبی دے بارے اللہ نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا کہ او نبی اللہ دی ادنا جئی مخلوق دے قول تے مسکرا پیا، او بات کیڑی ہے جس تے نبی مسکرایا ہے؟ نبی دا تخت 10.5 میل سی، پیچھے 100 میل دے وچ لشکر سی، جدو نبی دے تخت نے پرواز کیتا ہے۔ آج جہاز پرواز کرے تے زمین تے بندے انہوں پتہ چل جاندہ، جہاز چھوٹا ہے تے تخت 10.5 میل سی، او دی آواز نہیں سی کہ بندہ آکھے کہ جہاز دی طرح سرکار دا تخت جڑا ہے آواز دیندہ سی، آواز نہیں سی دیندہ، لیکن جڑی مخلوق سی اس نو پتہ چل جاندہ سی۔
کہ سرکار سلیمان نبی ہے. تے جدو سرکار دے تخت نے پرواز کی تھی نا تے چونٹیاں دے کیڑیاں دے سردار نے اپنے لشکر دے پاسے دیکھ کے آکھیا کہ فوراً اپنی بھلاں چ داخل ہو جاؤ, اپنی کھڈاں چ داخل ہو جاؤ, اپنے سوراخاں چ داخل ہو جاؤ, متا سلیمان نبی دا لشکر تانوں روند کے نہ رکھ دے. اے میں کہ ایتھے چونٹی لے آ کے رکھ دیو, جتنے اچھے تو اچھے ساؤنڈ لا لو لیکن چونٹی دی پھرپھراہٹ بھی تانوں نہیں سننی. تے نبی 3.5 میل دی بلندی تے 3.5 میل دی بلندی تے ہے تے نبی اور نبی دے وسیع نے کیڑیاں دے سردار دی بات سنی. پھر آکھن تے مجبور ہاں نبی اور وسیع نبی ہندہ ہی وہ ہے کہ جڑی اللہ دی ادنا تو ادنا مخلوق دی کلام نو سن لوے. جدو دی کلام نو سنے تے سرکار نے چونٹی پھاڑ کے ہاتھ تے آئی تے سرکار نے فرمایا سانو تو ظالم سمجھے. اسا کہ نہیں مولا تو آنو ظالم نہیں. تے سرکار نے فرمایا پھر فرمایا کیوں ہے, آکھیا کیوں ہے. اسے لے آکھ دیئے کہ نہیں مولا تو آنو ظالم نہیں سمجھیا, اے جڑا تواڈا لشکر ہے تسی تے معصوم ہو, اے کیڑے معصوم نے, لشکر دا کی پتہ ہے. تے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے گل مان لئی تیری. تے سرکار دے ہاتھ تے سی چونٹی دی گل ذہن چ ہے, میں جملہ آگے نہیں آکھنا, علماء و ذاکرین تو تسی سنے ہیں, بات وہی آکھنی ہے کہ نبی نے چونٹی دی بات نو سنی کہ چونٹیاں دا سردار آکھ رہا سی اپنی بھلاں چ داخل ہو جاؤ, اپنی بھلاں چ داخل ہو جاؤ, متا سلیمان دا لشکر تو لتاڑ کے نہ دے رکھ دے, لتاڑ نہ دے. ایک مقام ہے وادی نمل دے مقام تے سلیمان فارسی علی بن ابی طالب الصلاۃ والسلام دے نال ہے. سلیمان نے وادی نمل دے وچ چونٹیاں دے پاسے دیکھیا صلوات بر محمد والے. سرکار سلیمان نے کیڑیاں دے سر پاسے ویکھے, کیڑیاں دوڑ دوڑ کے قطاراں بن رہی ہیں. فوراً بلا چ قطاراں دی شکل لشکر دی شکل ترتیب بن رہی ہے. سلیمان غور نہ دیکھ رہے, علی بادشاہ دیکھ کے فرمان سلیمان کی توجہ کی تھی, کی ویکھ رہے ہیں, کی سن رہے ہیں. دیکھ کے آخدہ مولا میں اس مقام تے دیکھ رہے ہیں کہ کیڑیاں دوڑ دوڑ کے لشکر دی صورت قطاراں دی صورت قطاراں بنا رہی ہیں, قطاراں بنا رہی ہیں. میں انہوں دی کلام نو سن رہا ہوں. علی بادشاہ دیکھ کے پھر مسکرا کر رہے ہیں, آخدہ مولا مسکرا اس واسطے رہے ہیں کہ سلیمان نبی دی بات ذہنی ہے کہ سلیمان دے لشکر نو دیکھ کے, سلیمان دے تخت نو دیکھ کے چونٹیاں دے سردار نے آکھیا سی کہ فوراً اپنی بھلا چ داخل ہو جاؤ, بتا سلیمان دے لشکر تو ان لتاڑ نہ دے. اس مقام تے میں دیکھ رہا ہوں کہ چونٹیاں دے سردار آکھ رہے ہیں ہائے آؤٹ آف سنس کمپنی, ہم میرے لشکریوں فوراً بلا چ باہر آ جاؤ, قطارہ بن کے کھڑے ہو جاؤ. آج او آگے جیسے چہرے در دیکھنا عبادت ہے. پھر آکھن تے مجبور ہو نبی اس نو آکھ دن جس تو دیکھ کے چونٹیاں دے سردار آ کے اپنی بلا چ داخل ہو جاؤ. علی اس نو آکھ دن جس تو دیکھ کے چونٹیاں دے سردار آ کے باہر آ جاؤ. آج او آگے نے جنہاں دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یار حیدری باتوں سے مقام تے ہے. قرآن پڑھ دیو, نماز بھی پڑھ دیو. نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ چاہندا ہے, جس بندے دا ارادہ ہے, جس بندے دی خواہش ہے کہ میں اللہ نال کلام کراں, وہ کیڑا کام کرے. تے جس بندے دی خواہش ہے کہ اللہ اس بندے نال کلام کرے, وہ کی کام کرے. نبی فرماؤندن جیڑا بندہ اللہ نال کلام کرنا چاہتا ہے, گفتگو کرنا چاہتا ہے, وہ نماز پڑھے. کیونکہ نماز دے وچ تکبیرۃ الاحرام آکھیا,
تو تسی شروع کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تسی اللہ نال کلام شروع کر دیتی, اللہ نال گفتگو شروع کر دیتی کہ تیرے واسطے ساریاں رحمتاں, تو ہی پورے رب ہیں, پورے کائنات دا مالک رحمت للعالمین رحمان. جتنی آصاف نے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جتنے اوصاف آل محمد دے فضل تے سرکار دیکھ کے فرماؤں تے جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس نال کلام کرے, وہ قرآن پڑھے, قرآن پڑھے. کیونکہ آج دے دور دے وچ بات ہے ہی ولایت دی. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نواب اربا امام نے جنہاں نو اپنا نائب منتخب کیتا سی, جنہاں نو اپنے نمائندے منتخب کیتا سی, انہاں دے بعد عظیم شخصیت دا نام جڑا ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ, جنہاں نو معصوم نے لقب دیتا ہے رئیس العلماء. آج تے جڑا بندہ 4 دن پڑھا ہے مدرسے چ, انہیں بھی اپنے نام نال لکھایا رئیس العلماء. لیکن جڑے رئیس العلماء دا جس کو لقب ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ. انہیں اپنی کتاب بانی الاخبار صفحہ نمبر 94 انہیں اپنی کتاب لکھے کہ نبیاں دے سلطان جماعت ہوندی ہے, نماز پڑھ دن بندے تو نماز پڑھ دن جماعت نال کئی, تو کئی ایسے نے کسی مجبوری دی وجہ تو وہ جماعت دے بعد آ کے نماز پڑھ دیں. سرکار نماز پڑھا کے بیٹھے نے, اصحاب صفہ سرکار دے کول بیٹھے نے, تے سرکار جڑے بعد چاہ کے نماز پڑھ رہے سن, سرکار نے نگاہ اٹھائی تے سرکار نے ویکھنا شروع کیتا, کوئی رکوع ہے, کوئی سجدے ہے, کوئی قیام ہے, کوئی تسبیح رکوع دی کر رہے, کوئی تسبیح سجدے دی کر رہے, کوئی تشہد ہے, کوئی قنوت پڑھ رہے. سرکار دے لب متحرک ہوئے. سرکار نے فرمایا اے میرے دیوانوں, اے میرے پروانوں, اے میرے جانشینوں, اے میرے دیوانوں پروانوں, میرے صحابیوں اور میرے جانثاروں, میں محمد اللہ دا نبی آخریاں. کئی نمازی ایسے نے جنہ دی کوئی نماز نہیں, کئی ایسے نے کہ جنہ دی ایک رکعت دا ایک رکعت ہی ثواب ملتا ہے, کئی ایسے نے کہ جنہ دی ایک رکعت نماز ہوندی ہے لیکن 5 رکعت دا ثواب ملتا ہے, کئی ایسے نے کہ جنہ دی ایک رکعت نماز ہوندی ہے 50 رکعت دا ثواب ملتا ہے, کئی ایسے نے جڑے ایک رکعت نماز ادا کردے نے انہاں نوں 70 رکعت دا ثواب ملتا ہے, کئی ایسے نے جڑے ایک رکعت نماز پڑھدے ہیں انہاں نوں 200 رکعت دا ثواب ملتا ہے, کئی ایسے نے جڑے ایک رکعت نماز پڑھدے نے انہاں نوں 500 رکعت دا ثواب ملتا ہے. پہلا ظاہر حسین جابر بن عبداللہ انصاری سامنے اٹھ کے ہاتھ بڑھ کے آخدا یا رسول اللہ فصل لنا ھذا, کہ مولا اس دی وضاحت کیجئے کہ کس دی نماز نہیں, کس دی نماز نہیں, کس دی ایک ہے, کس دی 5 رکعت ہے, کس دی 50 رکعت ہے, کس دی 70 رکعت ہے, کس دی 200 رکعت ہے, کس دی 500 رکعت ہے. رب کعبہ دی قسم نبیاں دے سلطان دے لب متحرک ہوئے, دیکھ کے فرمایا جیڑا پیش نماز تو پہلے سر چا لوے, سر رکھ دے, او دی کوئی نماز نہیں ہے جیڑا پیش نماز دینا سر رکھے, سر چکے, اس دی ایک رکعت ہے جیڑا پیش نماز تو بعد سر چاہے سر رکھے, اس نو 5 رکعت دا ثواب ہے. جیڑا صفحہ بن چکیاں ہون, صفحہ بن چکیاں ہون, ایک اکلا بندہ بج کے آوے او صفحہ دے آخر تے کھڑا ہو جائے, اگر صف دے کنارے تو بندہ اٹھ کے او دے لال مل جاوے, انہاں دونوں بندیاں نو 50 رکعت نماز دا ثواب ہے. جیڑا مسواک کر کے نماز پڑھے اس نو 70 رکعت دا ثواب ہے. جیڑا اذان و اقامت آ کے نماز پڑھے اس نو 200 رکعت دا ثواب ہے. جیڑا پیش امام ہے اس نو 500 رکعت دا ثواب ہے. جدوں پیش امام تکبیرۃ الاحرام بلند کردا ہے اللہ دی رحمت دا نزول شروع ہو جاندا ہے. پہلے پیش نماز تے, پھر سجے پاسے, پھر کھبے پاسے, پھر سجے پاسے, پھر کھبے پاسے, اتنے جو مسجد نبوی دے در تو جب ابی طالب تھا اندر داخلہ ہویا, نبیاں دا سلطان حیدر کرار دی محبت چاہ کے کھڑا ہو گیا. علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ دی کتاب ثواب العمل فی عقاب العمل صفحہ نمبر 252 مطبوعہ پاکستان اردو
چھپی ہوئی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے، شیخ عالم دین نے لکھا ہے، شیخ صدوق آخدن جدو نبی علی دے احترام واسطے کھڑے ہوئے، اصحابہ دا دینتے سی نماز دی فضیلت تے نبی احترام ہے، مصطفیٰ کھڑا ہو کے دیکھ کے فرماندن اور میرے صحابیوں اور میرے دیوانیوں اور میرے پروانیوں ایک گل ذہن اچ رکھ لو، اگر علی ولی اللہ تو اجیاں نمازہ اچ نہیں بھاویں نمازہ پڑھو تو بھاویں زنا کرو برابر ہے۔ کیونکہ میرے تو پہلے بھی قبلہ علامہ صاحب گفت کر رہے سی علی ولی اللہ تے کہ کسی نے چیلنج کر دیتا ہے کراچی دی عدالت 16 توزیع المسائل چک کے انہاں آکھے اے ویکھو انہاں دے علماء نے لکھے کہ کلمہ اذان دا جزو علی ولی اللہ نہیں۔ مولا علی بادشاہ دا فرمان ہے، میں اس تے گفتگو کرنی اور اپنے موضوع میرے ذہن چھے۔ علی بادشاہ فرماندن جیڑا میرا ہے نا، جیڑا میرا محب ہے، جویں جویں بجڑا تھی سی بجڑا ضعیف ہو سی وہ دی عقل جوان ہو جائے گی۔ علی بادشاہ کی فرمایا کہ جیڑا میرا محب ہے عقل مند جدو بڑھا ہو سی ضعیف ہو سی او دی عقل جوان ہو جیسی بھاویں آپ ضعیف ہو سی۔ پھر فرمایا جیڑا میرا دشمن ہے او جوانی دے وچ جتنا جاہل ہونا ہے نا، جویں اس بڑھڑا ہونا ہے او دی جہالت نے جوان ہو جانا، اس آپ بڑھڑا ہو جانا۔ یہ رٹیاں رٹائیاں گھلاں نے کتاباں مولویاں چکیاں، کیونکہ پچھلے عالم دین لکھیا پھر لکھیا پھر لکھیا، یہ تقریباً 4 صدی تو لکھن لگن علماء نے لکھے، لیکن کیونکہ ساڈے چ نقل در رواج بن گئے کہ اس نے لکھے اسی اسی طرح ہی بالکل چیٹنگ کر رہے ہیں نقل، لیکن نقل واسطے بھی عقل دی ضرورت ہے، کیونکہ جڑے ساڈے علماء لکھن وہ جویں ضعیف ہوئے نا انہاں دی عقل جوان ہو گئی سی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ، تقی مجلسی علیہ رحمہ، یہ جتنے پیچھے ساڈے عظیم علماء گزرے نے یہ جویں ضعیف ہوئے نا، آپ ضعیف ہوئے لیکن عقلہ انہاں دی جوان ہو گئی ہیں۔ انہوں نے جیڑا لکھے ہے نا منطق بھی دہلیز مصطفیٰ تو علم ٹرے، منطق آکھ دیئے جیڑی منطق دے وچ جز دی تعریف کی تھی، منطق آکھ دیئے کہ جز اس شے کا نام ہے جس کو کل سے جدا کریں تو کل میں نقص آ جائے۔ اس نو پنجابی چ میں آکھاں گا اے میرا بازو میرے وجود دا جز ہے، میرے وجود دا جز ہے، اگر میرا بازو قلم ہو جائے تو میرے کل وجود وچ عیب آ جانا۔ انہاں آکھا جز کل تو جدا ہوئے کل وچ عیب آ جاوے، لیکن علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا جز نہیں، آزان دا جز نہیں۔ بات میری ذہن وچ رکھنی ہے، علماء نے 4 صدی دے وچ لکھن انہاں نوں پتہ سی کہ جز اس نو آکھدن کہ جس دے جدا کرن دے نال کل دے وچ نقص آ جائے۔ انہاں جتے اس مقام دا لکھے کہ جزو نہیں جزو نہیں، انہاں یہ بات لکھی ہے۔ میرا وجود ہے تواڈے سامنے میں صحیح سالم کھڑا، میرے جسم وچ روح ہے، اگر اسے مقام تے منبر حسین تے میرے جسم چو روح نکل جائے میرا جسم مردہ ہے، میرا جسم
مردہ ہے، لیکن 1400 سال پہلے عقیدے نو سمجھ دیا ہویا عقیدہ رکھنے والے علماء نے لکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کلمے دا جز نہیں ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ آزان دا جز نہیں ہے۔ انہاں لکھے کہ علی ولی اللہ کلمے دی روح ہے، آزان دی روح ہے، نماز دی روح ہے۔ اس واسطے اقدرنا نبیان دے سلطان دا فرمات ہے، ایت اللہ سید احمد مستنبل نے القطرہ لکھے نبیان دے سلطان دا فرمان ہے، حب علی سید العامال، علی دی محبت عمال دی سردار ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، کلمہ عمل ہے، اذان عمل ہے، اقامت عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے۔ اور رب کعبہ دی قسم لوگاں نو پتہ ہی نہیں علی ہے۔ ان تمام عملہ دی رودنا علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر انہا عملہ جو روح نکل جائے اے سارے عمل پردہ ہے۔ میں اگلے دن آکھے کوئی نہیں لیٹن دیو لیٹن دیو، بزرگوں لیٹر رہن دیو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوئی تکلیف ہوئے گی اس نو آکھو لمبے سال ہوئے، لمبے سال ہوئے۔ معصوم فرمودن جیڑا بندہ ساڑھے ذکر دے وچ لمبے سال ہوئے اس نو شفا مل جاندی۔ بزرگ نے اشارہ ایتھے کیتا ہے، امام احمد بن حنبل اہل اسلام دا امام ہے، اس نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل نے لکھے کہ جیڑا بندہ مہدی، حسن عسکری، علی نکی، محمد تقی اس طرح 14 دا نام لے کے اگر پاگل تے پھوک مار دے اس نو شفا مل جاندی ہے۔ حب علی سید العامال، علی دی محبت عمال دی سردار ہے۔ اس نگری دے وچ میں آیا، بابا سید ابرار شاہ اپنی امت واسطے اپنے مریداں واسطے سردار ہے۔ میں بلکہ انج کیوں نہ آکھا کہ سید پوری کائنات دے امتیاں واسطے سردار نے۔ تے اگر امتی سردار دے مخالف ہون کیا سردار اس نو قبول کر لے سی؟ یعنی کہ جیڑا سردار دا باغی ہے اس نو سردار کدی بھی پسند نہیں کردا، تو پھر آکھن تے مجبور ہاں حب علی سید العامال۔ علی دی بات نہیں، علی دی محبت دی بات ہے کہ علی دی محبت عمال دی سردار ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خمس عمل ہے۔ نماز علی دی ریت ہے، روزہ علی دی ریت ہے، خمس علی دی ریت ہے، اذان علی دی ریت ہے۔ اگر ریت دے وچ سردار دے بارے بغض ہوئے او عمل بغض ہے۔ ہر بندے دے گھر قرآن موجود ہے، بات ذہن وچ رہنی چاہیے کہ نبی فرمایا جڑا اللہ نال کلام کرنا چاہے وہ نماز پڑھے، تو پھر فرمایا جڑا چاہتا ہے کہ اللہ او دے نال گلاں کرے وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن پڑھے۔ علی بادشاہ نے جنگ صفین دے بعد حکم مصطفیٰ تے اکٹھا کیتا ہویا قرآن، جیڑا انہوں نے لین تو انکار کر دیتا۔ اگر وہ لے لیندے تو انہوں نے پتہ لگ جانا سی کہ جویں نبی اور خدا نے انہوں دے راز ظاہر کیتے، وہ تو اپنی دھیاں نو منہ دکھاؤن دے قابل نہ راندے۔ علی بادشاہ حکم مصطفیٰ تے اکٹھا کیتا ہویا قرآن پڑھ دے پہن، تو جو علی بادشاہ نے شروع کیتے تو سامنے ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا مولا
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਕਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰੂਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲੀ ਜਬ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਓ ਸ਼ਖਸਾ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰੂਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰੂਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਜਬ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲੀ ਜਬ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਸਾਹਬੀ ਆਖਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰੂਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ करे और अली उस वाकदन जिस दी कुरान ज़ियारत करे। क्योंकि अली है ही ऐसा, सानू ऐसा अल्लाह ने इमाम अता किया है कि जिस दे बारे च दुनिया परेशान है, दुनिया हैरान हो गई। क्योंकि बंदे मैं मदरसे च पढ़िया, इस वास्ते मैं मदरसे दियाँ मौलवियां दियां चलाकियां तो वाकिफ हाँ कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, उन्हें ढील दिती है, रस्सी ढिली छड़ी है, लेकिन वो मौलवियां दियां चलाकियां तो बाखबर है। जदों अल्लाह ने रस्सी छिकनी है ना तो मौलवियां मुँह दे बाहर ढेड़ना। तो मैं मदरसे च सी, उत्थे जुज़्व ते बात होंदी, जुज़्व दी उन्हें विलायत दे हिस्से कर देते हैं, विलायत मुतलक, विलायत कुल्ली, विलायत जुज़वी। क्योंकि जदों भी किसी दावे दे बराबर ते दलील आ जाए दावा रद्द हो जाता, दावा रद्द हो जाता। अगर असी क्योंकि पहले अर्ज कर चुका कि मेरा जुज़ है, ऐ मेरा वजूद का हिस्सा है, अगर जुज़ ख़त्म होवे वजूद बेऐब, ये ऐब आ जाना। इस वास्ते जुज़ नू कोई तारीफ नहीं, क्योंकि रोटी का टुकड़ा नहीं कि एक रोटी है वो जो बोटी कढ़ी बुरकी कढ़ी तो दूसरे नू दे दी, ऐसी बात नहीं कि जुज़वी विलायत, विलायत अता है, विलायत अल्लाह दी अता है। तो मैं आखदा रहना विलायत अली इब्न अबी तालिब और आज़ादारी ऐसी दो नेमतां ने कि जिन्हां दी नेमतां दे शुकराने च साडी हर सा आखदी है फब अय्य इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और झूठियो अली और अली दी औलाद दी आज़ादारी दे मुनकर ते लानत है। ये विलायत अता है। फरीदुद्दीन जगन शक्कर पाक पतन वाले उन्हां दी किताब है, उन्हें अपनी किताब में लिखे सवानी हयात जी उन्होंने लिखी गई, उस दे विच बात मौजूद है कि उन्होंने कोल एक मुरीद आ गया, तो जदों मुरीद बह गया ना बाबे फरीद दे कोल, तो उसनू क्योंकि ज़हन च रखो बात पहले कर चुका कि अकलमंद दी अकल जिहड़ी है बुढ़ापे च जवान हो जाती है, तो जाहिल दी बेवकूफ़ी जहालत बुढ़ापे च जवान हो जाती। वो बुढ़ा जिहा बंदा फरीद गन शक्कर दे सामने बैठ गया ते आखन लगा बाबा जी तुसी भी वली ते अली भी वली
پھر تواڈی تے علی دی ولایت وچ فرق کی ہے؟ او دے ذہن وچ کچھ اور بات سی. بابے ہوراں نے او دی مفہوم نو سمجھ لیا کہ میری ولایت نو اور علی دی ولایت دا تقابل کر رہا. اسا کیوں کی اسا کہ بابا جی علی بادشاہ بھی ولی نے تے تسی بھی ولی ہو, ہن یہ دسو فرق کی ہے؟ سرکار دیکھ کے فرمان کام کی کرتے ہیں کیونکہ پیش ہے, کسی دی قوم تے کسی دی ذات تے ہٹ نہیں, کیونکہ پیشے دی وجہ تو بعض دفعہ قومہ دا وجود آیا. اس آکھے جی میں بابا جی کبھار ہاں تے میرے علاقے دے جڑے ذمہ دار نے انہاں دے بزرگ دنیا تو ٹر جان, انہاں دے گھر واسطے برتن شرتن میں بناؤنا تے انہاں نو جا کے دے دینا, تے جڑے انہاں دے بزرگ دنیا تو ٹرے نے نا انہاں دے قبرہ شپرہ دی لپائی شپائی کر رہا ہونا. تو انہاں آکھا پھر بابے فرید نے آکھا تو پھر کھانا کتھوں ہے؟ اس آکھا سائیں وہ جڑے ذمہ دار نے نا وہ میری مزدوری دا اجر یہ دیندے نے کہ 6 مہینے بعد کنک دے دیندے نے تے 6 مہینے بعد چول بھی دے دیندے تے جے دے نال میرا نظام چلدا ہے. تے سرکار دیکھ کے فرماندن یہ دا مطلب ہے تو بھی روٹی کھانا ہے, تیرے ذمہ دار بھی روٹی کھاندے. ہن مینوں یہ دس کہ تو بھی روٹی کھانا ہے, ذمہ دار بھی روٹی کھاندے, تو بھی چاول کھانا ہے, ذمہ دار بھی چاول کھاندے, تو بھی گندم کھانا ہے او بھی گندم کھاندے. ہن انہاں دی گندم کھان وچ تے تیری گندم کھان وچ فرق کی ہے؟ اس لیے ملنگ دیکھ کے آخدا بابا جی انہاں دی اپنی گھر دی گندم ہے, میری انہاں دے دروازے تو منگی ہوئی گندم ہے. اس لیے بابا فرید دیکھ کے آخدا ہے آؤٹ آف سینس کمپنی شیم فار یو, تینوں سمجھ آ جانی چاہیے میں افرید گن شکر دی ولایت علی دے بوئے تو منگی ہوئی ہے, علی دی ولایت اپنے گھر دی ولایت ہے. حیدری اس واسطے مقام حیدر کرار نو بندیاں دی جرت و بساط نہیں کہ حیدر کرار دے مقام نو سمجھ جان, کیونکہ علی عقلاں تو اتا ہے. علی نو یا مصطفیٰ سمجھے یا خدا سمجھے, علی دا رتبہ اتنا بلند ہے. لوگاں نے علی نو سوچنا شروع کر دیتا ہے. علی سوچا جاؤن والی چیز نہیں, علی دلاں چ ٹھہرن والی چیز ہے. کیونکہ نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المومنین, کہ بے شک تحقیق اللہ نے علی دی محبت نو مومنہ دے دلہ ٹھہرا دیتا ہے. یا اس نو پنجابی چسگی ترجمہ کریے تے اس دا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر علی دی محبت نو کسے مقام تے قرار ہے تو مومن دا دل ہے. مومن دے دل تو سوا علی دی محبت نو سکون ہی نہیں ہوندا. پھر فرمایا ان اللہ جعل محبت حسین فی قلوب المومنین والمسلمین والکافرین والمشرکین, کہ حسین وہ ہستی کہ جس دی محبت نو مومن دے دل چ بھی رکھیا ہے, مسلمان دے دل چ بھی رکھیا ہے, عیسائی دے دل وچ بھی رکھیا ہے, کافر دے دل وچ بھی رکھیا ہے. ہر بندے دا حق حاصل ہے, کیونکہ مقام ایسے نے علل الشرائع. شیخ صدوق علیہ رحمت نے علتات گفتگو کی تھی ہے کہ صبح دی 2 رکعت کیوں ہیں, ظہر دی 4 رکعت کیوں ہیں. جدو کیوں پوچھا جاندہ ہے سوال علت کی ہے, وجہ کی ہے کہ 2 ہے 4 ہے 4 ہے 3 ہے 4 ہے. جدو علت ہے او جدو کوئی پوچھ لیندہ نا اس لئے معصوم تا مزاج ہے کہ معصوم
تے دسنا واجب ہو جاندہ ہے کہ اس دی علت نو واضح کرے۔ بندے نے پوچھ لیا مولا کہ تواڈے دادے علی دی محبت مومنہ دے دل وچ کیوں ہے تے حسین دی محبت ہر بندے دے دل وچ کیوں ہے؟ کیونکہ نبیوں دا سلطان معراج تے گئے چند کلامات دے تبادلے دے بعد اگر توحید و رسالت دے درمیان جتنے بھی موضوعات تے گفتگو ہوئی ہے موضوع علی بن ابی طالب سی کہ اللہ نے اپنے حبیب نو آکھے اے میرے رسول علی دی محبت واجب ہے اوجب ہے، علی دا منکر کافر ہے۔ جدو نبی آئین معراج تو واپس نبی نے علی بادشاہ دے بارے فرمایا علی دی محبت واجب ہے، علی دی محبت واجب ہے، علی دا منکر کافر ہے، علی دا منکر کافر ہے۔ لوگاں نے علی بادشاہ دے محبت بھی رکھنی شروع کر دیتی، محبت علی دی محبت مومنہ دے دلاج لہراں اٹھن لگ گئیاں، سمندر دیا جہراں لہراں اٹھ دیاں، اسی طرح مومنہ دے دلج علی دی محبت دیا لہراں اٹھن شروع ہو گئیاں۔ دشمن علی دے دلج بھی علی دے بغض دیا لہراں اٹھ دیا شروع کر دیتیاں۔ لوگاں پوچھا یا علی مدد، یا علی مدد۔ لوگاں آکھا ایک کدو تو شروع ہے، او تو شروع ہے جدو نبی معراج تو واپس آئے، نبی مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوندے سن، صحابی آپ نماز واسطے ہوندے سی، اپنے بچیاں نو لے کے ہوندے سی۔ جدو مسجد چاون ہا نبی نو سلام کرن ہا تے نال یا کھڑا یا علی مدد یا رسول اللہ، یا علی مدد یا رسول اللہ۔ ایک دن ایسا ہویا ایک بندہ آ گیا اپنے پتر نو لال لے کے آ گیا اور پتر آ کے نبی نو سلام تے کیتا ہے، پیو آخر ہے کہ نبی نو سلام بھی کر، یا علی مدد بھی آ۔ پتر نے سلام کیتا ہے لیکن یا علی مدد نہیں آکھیا۔ پتر نبی دے سامنے آیا، نبی نے سجے رخ موڑیا، اس پاسے آیا، نبی نے کھبے رخ موڑیا، پتر پھردا رہا، نبی رخ موڑ دے رہے۔ ایک مقام تے ایسا آیا نبی دے چہرے تے جلال دے آثار ظاہر ہے، اس نے ہاتھ بند کے صحابی آخد یا رسول اللہ میں نے سمجھ نہیں ہوندی کہ اس نو ماں دا پتہ ہے، ماں نو بھی سلام کردا ہے، مامے نو بھی سلام کردا ہے، ہر چیز دا اس نو پتہ ہے، سلام تو انو کیتا ہے لیکن تو انو یا علی مدد پتہ نہیں کیوں نہیں آکھا۔ اس نے نبی پاک دے کفرمانن اور شخصا علی دی محبت پیو دی وراثت چ نہیں ماں دی شرافت چ ملدی ہے۔ کہ علی دی محبت چھویں لالے ولایت تو پوچھا گیا سی، میرے مولا تو پوچھا گیا مولا کہ تواڈے علی بادشاہ دی ولایت اوجب کیوں اللہ نے قرار دیتی، اوجب کیوں قرار دیتی؟ معصوم نے فرمایا اس واسطے اللہ نے میرے دادے علی دی محبت نو واجب و اوجب قرار دیتا ہے تاکہ لوگاں دیاں ماواں دے کردار دا پتہ چل سکے، کس دی ماں با کردار ہے، کس دی ماں بے کردار ہے۔ تے بات ذہنی چھے علامہ مقبول دہلوی، مقبول علیہ دا قرآن مشہور ہے، انہوں نے بہت اچھی تفسیر لکھی۔ انہوں نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا تے جڑی تفسیر لکھی ہے انہوں نے پچھو لکھا ہے کہ مدینے چ نبی نو آکھیا 18 مقامات انہوں نے اس حدیث دے زمانے 18 موقع لکھے کہ رسول مدینے چ ٹرے نے ارادہ کیتا ہے، اللہ آرڈر دیتا ہے کہ علی دی ولایت دا اعلان کر۔ اللہ جانے کیڑی مصلحت سی کہ جس نو قرآن نے اشارہ کیتا ہے کہ اللہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ علی و کائنات ہستی ہے کہ جس نے اللہ دی رضاواں خریدیاں
نبی نو آرڈر ہو رہا ہے علی دی ولایت دا اعلان کر، نبی اعلان نہیں کر رہا، 18 مقامات تے علی ٹھہراؤ، علی دی ولایت دے اعلان دا ٹھہراؤ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے پتہ لگا ہے جس لئے اللہ نے فرمایا وَيُعْصِمُكُم مِّنَ النَّاسِ، میں اللہ گارنٹی دینا انہاں بندیاں تو میں بچاواں گا، تو اعلان کر۔ نبی اشارے تھے، مطلب اس مقام تے بندے بیٹھے نے تے اشارے کہ سرکار نے پہلے سورت دیاں آیات دے دیاں کہ جاؤ کہ آیتاں تسی لے کے جانیاں، کیونکہ نبی دا کوئی حج ہے پہلا اور آخری کہ وہ دے کول لے لینیاں بابے کولوں تے علی تو لے لینیاں نے تے تو جا کے آیتاں بھی پڑھنیاں نے تے اعلان بھی کرنے نے، شریعت نافذ بھی کر دینے۔ علی اشارے نال حکم ہوندے ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جدو کعبے دے وچ بعض ذہن ہے ان نظر الى وجہ علی بن ابی طالب عبادت، حیدر کرار دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جدو کعبے دے وچ سرکار اکٹھے ہوئے تے نماز دا ٹائم ہویا، بلال نے پہنچے سرکار تے نماز دے ٹائم ہویا، بلال نے وضو کر لیا، جدو وضو کر چکا اس لئے نبی در دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ پہلے میں مدینے چھندا سی، میں تے منہ کردہ سی کعبے دے پاسے، ہون تا میں کعبے چھا، ہون من تسی حکم دے دیتا ہے کعبے دی چھت تے چڑھ کے آزان دے، میں ہون کعبے دی چھت تے ہاں مولا، پہلے تا میں ہوندا سی مدینے چ منہ کعبے دے پاسے کردہ سی، ہون تا میں کعبے دی چھت تے ہاں مولا دسو ہون آزان دا وقت ہے، میں کس پاسے منہ کر کے آزان دینی؟ رب کعبہ دی قسم نبیان دے سلطان نے فرمایا بلال جس پاسے میرا ویر علی بن ابی طالب نظر آندا ہے اس پاسے منہ کر کے آزان دے، پھر آکھن تے مجبور ہاں کائنات دے کعبے دا نام کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ دے کعبے دا نام علی بن ابی طالب ہے۔ مسائب پھڑ دے ہوں کہ مومنہ دی اپنی مجبوری ہوندی ہے، ذاکر مولویاں دی بھی اپنی مجبوری، کوئی کسے وجہ تو لیٹ ہو جاندہ ہے، کوئی کسے وجہ تو، اس واسطے جدو بھی صفحے ازاں تے آیا کرو ارادہ ہیو کر کے آیا کرو کہ اسی جا کے مصطفیٰ دی آل نو پرسا دینا۔ میرے انکل فاضل الوی شہید آکھدے سن کہ شیعو ہر چیز بھول جوے ہے لیکن دو چیزاں نہ بھولے ہے، ماں دا دربار ہی جانا، دھی دا بازار ہی جانا۔ جدو ماں دربار گئی ہے واپس ہٹی ہے، چھوٹیاں دھیاں نہیں سجان سکیاں، جدو دھیاں بازار گئیں واپس آئیں دھیاں نہیں سنجاتا۔ میں آخدارانا 28 رجب نو جد آسرے تے چپ کر کے علی دی دھیاں ٹور پئیں، علی دیاں دا نبی دیاں دے، حجاب دا نا ہے عباس۔ جدو مولا غازی بادشاہ نے عالم بچپن دے وچ پہلا قدم زمین تے چاہیا ہے نا، ترن واسطے ارادہ کیتا ہے، زہرا دیاں نے مسلح چھوڑ دیتا ہے، ایک پاسے ایک بی بی نے پکڑا ہے، دوسرے پاسے دوسری بی بی نے پکڑا ہے، تو عباس رو ٹرانا شروع کیتا ہے۔ علی بادشاہ دی نگاہ پہ دیکھ کے فرمایا میری یہ دھیو عباس رو ٹرنا سکھا رہی ہو، دیکھ کے آکھ دے نہیں بابا اسی تے عباس تے آسرے تے ٹرنا سکھ رہی ہوں۔ میں آکھ درانا جے دے آسرے تے 28 رجب نو علی دیے چپ کر کے ٹرگن، جدو عباس نہیں عباس دے بعد حالت کڑی ہوئی ہے، وہ حالت دسنی ہے کہ حسین دی چپ کر کے چپ کر کے حسین دی چپ دے وچ عباس ماریا گیا۔ میں سوچدا رہا کہ غازی شہنشاہ کو مولا حسین نے تلوار لیا کہ مولا فرمایا تلوار عباس واپس دے، تلوار لے لیا، لیکن مقتل نگارہ لکھے کہ نیزہ دیتا ہے کہ عباس نو مشک نیزہ علم عطا کیتا ہے۔ میں سوچ دا رہا کہ غازی شہنشاہ دے ورقہ بن نوفل حرامی نے، حکیم بن طفیل حرامی نے، ایک نے سجا بازو قلم کیتا ہے، ایک نے کھبا بازو کیتا ہے،
مولا کو 6.5 فٹ دا نیزہ سی سرکار دا ہاتھ بھی بلند سی سرکار نیزے دے نال بندے نو روک تے سکتے سی کہ جیڑا تلوار دا وار کرے ہا عباس اس دے وار نو روک لیوڑ ہا کیڑی وجہ ہا کہ غازی نے کسے بھی قاتل دے ہاتھ نو روکیا نہیں وار نو روکیا نہیں اس لئے پتہ لگ گئے جدو مقتل نگارہ لکھے کہ جدو عباس نے تلوار لے کے حسین نے عباس کو تلوار لے کے نیزہ دیتا ہے تے دیکھ کے فرمایا عباس اتنے حملے کرے جتنے تیرے حملے آدھا بدلہ میری دھیاں تے بہنہ دے سکن عباس حسین دی چپ کر کے مری گیا اس لئے پتہ لگ گئے کہ عباس کربلا دے میدان کیوں نہیں لڑیا جدو بازار شام دے کسے کمینے پتھر مارے اور کہ بدر دا بدل ہے کسے کمینے آکھے اے اوہد دا بدل ہے کسے آکھے خندق دا بدل ہے اس لئے لاہور علی بی بی آگے بات کے آکھ دیئے تو اگر علی دے بدلے لینے تو میں نو مارو اے تے رسول دیا نے